इस तरह मजीद 1 घंटा गुजर गया। फिर जब जीप एक गोल चक्कर काट कर किसी जगह रुक गई, अकबी दरवाजे का पर्दा ऊपर उछाल दिया गया। सादिया ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, बाहर आ जाओ। हम जीप में से बाहर कूद गए। हमारे पांव तले रेत थी। मैंने चारों तरफ निगाह डाली। अंधेरे में सिवा ऊंची नीची जमीन के और कुछ नजर न आया। जीप की अगली सीट की तरफ से एक फलस्तीनी मुजाहिद उतरकर हमारे आगे आगे चलने लगा। उसने फलस्तीनी मुजाहिदों का लिबास पहन रखा था। सितारों की धुंधली धुंधली रोशनी में हम अपने गाइड के पीछे चलने लगे। 2-3 रेतली वीरान टीकरियां पार करने के बाद मैंने दूर ऊंची छत वाली एक बैरक सी देखी, जो अंधेरे में एक छोटे टीले की तरह नजर आ रही थी। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये एक ऊंची छत वाला पुराना हैंगर है। इसमें 4 सीटों वाला एक फौजी जहाज खड़ा था। जहाज का रुख एक पुराने रनवे की तरफ था, जिसकी रेतली पट्टी सितारों की फीकी रोशनी में वीरान मैदान में दूर तक चली गई थी। इस रनवे में कहीं कहीं जंगली झाड़ियां भी सर उठाए खड़ी थी। हम जहाज में सवार हो गए। फलस्तीनी मुजाहिद हवाबाज की सीट पर बैठ गया। उसने सादिया को करीब बुलाकर हदायत दी और इंजन स्टार्ट कर दिया। जहाज को पहले ही से फ्लाइट के लिए हर तरह से लैस कर दिया गया था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता पुराने रनवे पर चलने लगा। फिर उसकी रफ्तार तेज होने लगी। थोड़ी देर बाद जहाज टेक ऑफ कर गया। उसने फिजा में बुलंद होते ही एक चक्कर लगाया, फिर एक तरफ सीधा होकर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला गया। सादिया ने सीटों के अकब से 2 हैंडल खींचकर बाहर निकाले और मुझे पैराशूट बांधने के लिए कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर हमने पैराशूट अपनी अपनी कमर से बांध लिए थे। नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज के अंदर की तमाम बत्तियां गुल कर दी गई थी। सिर्फ हमें पायलट की सीट के सामने वाले डायलों की सुर्ख और सब्ज रोशनियां नजर आ रही थी। जहाज इंजनों की गूंज में अपनी मंजिल की तरफ महवे परवाज था। सादिया के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। 1-2 बार उसने अपनी कलाई पर लगी घड़ी को देखा। मैंने महसूस कर लिया था कि जहाज फिजा में एक जगह चक्कर लगा रहा है। सादिया ने गोल शीशे में से नीचे झांक कर देखा, फिर बोली, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। मैंने नीचे झांका तो दूर नीचे अंधेरे में एक जगह टार्च की रोशनी जलती बुझती दिखाई दी। पायलट की आवाज जहाज के स्पीकर पर बुलंद हुई, रेडी फॉर ड्रॉप। सादिया ने मेरा बाजू दबाया और उठकर जहाज के अकब में आ गई। यहाँ जहाज का एक छोटा दरवाजा था, जिसके ऊपर लोहे का एक तार लगा था। हमने अपने अपने पैराशूटों के हुक उस तार में फंसा दिए। फिर हमारा फलस्तीनी पायलट उठकर सीटों के ऊपर से होता हुआ हमारे पास आ गया। उसने हमारे पैराशूटों के हुक चेक किए और आगे बढ़कर दरवाजे की हत्ती घुमाई। जहाज का दरवाजा एक तरफ को हट गया। उसके साथ ही हवा का जबरदस्त थपेड़ा जहाज में घुस आया। जहाज एक तरफ को डोल सा गया। सादिया मेरे आगे खड़ी थी। पायलट ने उसके कंधे पर हाथ मार कर चीख कर कहा, गो, और सादिया ने तारीक फिजा में छलांग लगा दी। मैं जल्दी से आगे हो गया। पायलट ने अब मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा, गो, और मैं भी अंधेरी रात में कूद गया। तारीक फिजा में गिरते ही मैं भारी पत्थर की तरह लुढ़कता चला गया। फिर एकदम से मुझे झटका लगा और मैं हवा में झूलने लगा। मेरा पैराशूट खुल गया था। मैंने नीचे देखा। मेरी बाईं जानिब कुछ फासले पर सादिया का खुला हुआ पैराशूट भी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। नीचे गहरी तारीकी छाई थी। अब वो टार्च की रोशनी भी बुझ गई थी। पैराशूट हमें एक खास रफ्तार से जमीन की तरफ लिए जा रहा था। तेज हवा मेरे चेहरे से रगड़ती हुई गुजर रही थी। मैं आंखें फाड़े नीचे तक रहा था। मुझे जैसे काला धब्बा अपनी तरफ आता नजर आया। फिर मेरे पांव रेत पर धनस गए और मैं कलाबाजियां खा गया। मैंने हदायत के मुताबिक जल्दी से उठकर पैराशूट की पेटियों को अपने जिस्म से अलहदा कर दिया और वहीं रेत पर बैठ गया। मेरे चारों तरफ होलनाक सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी। इस सन्नाटे में मुझे एक इंसानी साया अपनी तरफ आता नजर आया। यह सादिया थी। वो तेजी से मेरे करीब आकर बैठ गई और सरगोशी में बोली, तुम ठीक हो ना? मैंने इस बात में जवाब दिया तो वो अंधेरे में घूर घूर कर एक तरफ तकने लगी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। वो अपने आदमियों का इंतजार कर रही थी। जिधर वो देख रही थी अचानक उधर टार्च एक बार रोशन होकर बुझ गई। वो आ गए हैं। सादिया बुड़बुड़ाई। उसके साथ ही उसने जेब से छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया और मुझे जमीन पर ऊंधे मुंह लेटने का कहकर खुद भी ऊंधे मुंह लेट गई। अंधेरे में 2 इंसानी साए उभरे। साथ ही किसी मर्द की आवाज आई, अबू अल होल। सादिया ने जवाब दिया, नंबर 3। ओके। दोनों साए हमारे करीब आ गए। सादिया उठ खड़ी हुई। मैं भी उठ गया। मैंने अंधेरे में सिर्फ इतना ही देखा कि वो दोनों भी फलस्तीनी गोरिल्लों की वर्दियों में मलबूस थे और उनके कांधों से स्टेन गन्ने लटक रही थी। उन्होंने हमें अपने साथ आने का इशारा किया और अंधेरे में जिधर से आए थे उधर तेज तेज चलने लगे। ये रेतला इलाका था। एक जगह अंधेरे में जीप खड़ी थी। एक फलस्तीनी कमांडो पहले ही हमारे पैराशूट उठाकर वहां ले आया था। हम जीप में सवार हो गए। जीप ने अंधेरी रात में अपना सफर शुरू कर दिया। खुदा जाने किन किन रेतली घाटियों में से गुजरने के बाद जीप एक टीले के पहलू में पहुंचकर रुक गई। फलस्तीनी कमांडो ने बाहर निकलकर सादिया से हाथ मिलाया और कहा, आगे तुम्हारा सफर शुरू होता है। उसने मेरे साथ भी हाथ मिलाया और बगल गिर होकर अरबों की तरह मुझसे मिला।
اور تیز تیز قدم اٹھاتا جیپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ جیپ ایک طرف کو گھوم کر واپس چلی گئی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ کیا ہم اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں؟ سعدیہ دور اندھیرے میں ابھرے ہوئے کھجوروں کی ایک جھنڈ کو دیکھتی ہوئی بولی، نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم ایک صحرائی گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ اس نے مجھے دھیمی آواز میں بتایا کہ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی ہے۔ اب ہم پہلے یروشلم جائیں گے، وہاں سے تم تل ابیب کی طرف روانہ ہوگے۔ اس کی وجہ سعدیہ نے تل ابیب کو جانے والے سرحدی علاقوں میں یہودی فوجیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت بتائی۔ سعدیہ ان تمام راستوں سے واقف تھی۔ جب ہم نے کھجور کا جھنڈ پار کیا تو سامنے ستاروں کی روشنی میں ایک دریا نظر آیا جو کہیں کہیں سے خشک تھا۔ وہاں پانی نہیں چمک رہا تھا۔ سعدیہ نے بتایا کہ اس دریا کے پار مسلمانوں کے یروشلم کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، دریا میں جہاں خشک ٹاپو بنے ہوئے تھے۔ وہاں سے ہم نے دریا پار کر لیا۔ دریا کا پاٹ ویسے بھی بہت چھوٹا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر کھجوروں کا باغ تھا جس کی مٹی کی دیوار قد آدم تھی۔ ہم اس دیوار کی اوٹ سے ہو کر آگے نکل آئے۔ آگے مٹی اور ریت کے بڑے بڑے تودے کھڑے تھے۔ جب ہم ان تودوں کی دوسری طرف آئے تو کچھ فاصلے پر کسی شہر کی جھلملاتی روشنیاں ستاروں کی طرف چمک رہی تھی۔ سعدیہ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یہ یروشلم کا مسلم علاقہ ہے۔ یہاں ہمارے ایک فلسطینی مجاہد کو ہماری اطلاع دے دی گئی ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہوگا، لیکن آگے اسرائیلی ٹائٹ گارڈ سے مڈ بھیڑ ہو سکتی ہے، اس لیے خبردار، اب آواز مت نکالنا۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ یہاں کہیں کہیں کھیت تھے جن میں اونچی فصل اگی ہوئی تھی۔ کھجور کے درخت تاریک رات میں خاموش کھڑے تھے۔ سعدیہ اس راستے کے تمام نشیب و فراز سے واقف تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک خشک نالے میں اتر گئی۔ یہ نالہ آگے سے گھومتا ہوا پرانے یروشلم کی فصیل کے قریب جا نکلتا تھا۔ سعدیہ فصیل سے کچھ دور پیچھے ہی نالے کے پیچھے سے نکل آئی۔ آگے کچی مٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں سے لوگ مٹی کھود کھود کر لے گئے تھے۔ ابھی دن نکلنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ ایک نظر مجھے دور یروشلم شہر کی بتیوں کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے یہ شہر کسی پہاڑ پر آباد ہے۔ کہیں سے عمارتیں اوپر اٹھی ہوئی تھی اور کہیں نشیب میں بکھری ہوئی تھی۔ شہر کی جانب بھی سناٹا تھا۔ پرانی فصیل کی شہر کی جانب سے شاید ایک ٹرک آ رہا تھا۔ اس کی روشنیاں بہت تیز تھیں۔ سعدیہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک آوے کے پیچھے کر لیا۔ ٹرک کچھ فاصلے پر سے گزر گیا۔ یہ فوجی ٹرک تھا۔ سعدیہ نے قدرے تشویش کے ساتھ اس خیال کا اظہار کیا کہ تل ابیب کی طرح یہاں بھی یہودی فوج کی نقل و حرکت غیر معمولی لگتی ہے، چنانچہ ہمارا اس وقت شہر میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ سعدیہ مٹی کے آووں کو ایک طرف چھوڑ کر شہر کے جنوبی مضافات کی طرف آ گئی۔ یہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے۔ سعدیہ اس باغ کے حدود و اربا سے بخوبی واقف تھی۔ ہم ایک پرانے کنویں کے پاس جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ نیند نے حملہ کر دیا مگر ہم اس کے خلاف لڑتے رہے اور یوں آسمان پر صبح کاذب کی اولی کافوری جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ صبح کی نورانی روشنی میں یروشلم واقعی حابیل کا شہر لگ رہا تھا۔ ایک طرف شہر کی ماڈرن عمارتیں تھیں تو دوسری جانب پرانی قلعہ نما نشینوں کی 12 دریاں نظر آ رہی تھیں۔ دور مسجد اقصی کا پرنور نیلا گنبد بہت بڑے نیلگوں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سعدیہ نے مجھے ساتھ لیا اور شہر کے قدیم دروازے کی طرف چلی۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں پورے اعتماد اور بے نیازی سے چلوں اور یہ بھی کہا کہ اب عبرانی میں بات کروں۔ یروشلم شہر کا قدیم دروازہ ہمارے لاہور کے دہلی دروازے سے بے حد مشابہت رکھتا تھا۔ وہی اونچی محراب اور چھتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ڈیوڑی۔ 2 اسرائیلی فوجی پہرا دے رہے تھے۔ ایک ماڈرن ٹرک شہر کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ہم بظاہر بے خطر ہو کر دروازے میں گزرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان عربوں پر مشتمل تھی۔ سڑکیں پختہ بھی تھیں اور اکھڑی ہوئی بھی۔ ایک ٹرک گزرا جس پر دودھ کے بڑے بڑے کنستر لدے ہوئے تھے۔ ہم ایک گلی میں آ گئے۔ اس گلی کا فرش پکی اینٹیں جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ مکانوں کی حالت بھی خستہ تھی۔ کسی زمانے کا شاہ عالمی کا علاقہ یاد آ گیا۔ مکانوں کی وضع پرانی حویلیوں جیسی تھی۔ ہر مکان کی ایک ڈیوڑی تھی۔ سعدیہ نے ایک پرانی سی حویلی کا دروازہ ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے گلیاں ویران تھیں، لیکن سعدیہ نے مجھے بعد میں بتایا اور خود بھی مجھے یہ تجربہ ہوا کہ ویرانی کا یہ عالم صرف مسلم علاقے میں ہی تھا۔ اسرائیلی علاقے میں اس وقت لوگ بیدار ہو کر اپنے اپنے کام پر جا رہے ہوتے ہیں اور عورتیں مکانوں کی صفائی میں لگی ہوتی ہیں۔ جس مکان میں ہم داخل ہوئے وہ ایک فلسطینی کمانڈو کا مکان تھا جو پرانے یروشلم میں کپڑے کے بے وپاری کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ پکی عمر کا شامی عرب تھا۔ سعدیہ نے اس سے میرا تعارف کرایا تو مجھ پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دوسری منزل میں دلان کے پہلو میں 2 کمرے تھے۔ ہمارے لیے پہلے سے وہاں بستر لگے تھے۔ ہم بستروں پر گرتے ہی گہری نیند سو گئے۔ دوپہر کو فلسطینی کمانڈو نے آ کر مجھے جگایا۔ میں نے شیو بنایا اور غسل کیا، دوسرا سوٹ پہنا اور بیٹھک میں آ گیا۔ سعدیہ پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔
ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم یروشلم کے بڑے بازار میں آ گئے۔ اب شہر بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے دکانوں کے باہر عربی اور عبرانی میں سائن بورڈ لگے دیکھے۔ اگرچہ اس علاقے میں زیادہ تعداد مسلمان عربوں کی تھی، لیکن یہودی بھی پرانے وضع کا لباس پہننے آ جا رہے تھے۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی اور اسرائیل کی اکثریت کے علاقے میں آ گئے۔ یہاں سعدیہ کا ایک چھوٹا سا فوڈ اسٹور تھا، اس کا نام لیوی فوڈ اسٹور تھا۔ اسٹور کے اوپر سعدیہ کا 2 بیڈ روم والا فلیٹ تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھی۔ شام کو وہ کسی آرٹ سینٹر میں بیلی ڈانس کی تربیت دینے بھی جاتی تھی۔ 2 دن تک میں نے سعدیہ کے فلیٹ میں قیام کیا اور تل ابیب کے بارے میں مزید معلومات کا بغور مطالعہ کیا۔ اس دوران میں سعدیہ نے تل ابیب میں مقیم اپنی ایجنٹ سولمی سے فون پر بات کر کے میری آمد کی خبر دے دی تھی۔ اب آگے مجھے تنہا سفر کرنا تھا۔ میں نے ایک کاروباری آدمی کی طرح ہوائی جہاز سے ہی سفر کرنا مناسب سمجھا۔ یروشلم سے تل ابیب تک میں نے اسرائیلی ایئر لائنز کی تیاری میں سفر کیا۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک جدید ترین بین الاقوامی ایئرپورٹ تھا۔ سولمی کی نوادرات کی دکان ڈاؤن ٹاؤن یعنی شہر کے وسطی علاقے میں تھی۔ تل ابیب ایک ماڈرن وضع کا شہر تھا۔ ہائی رائنز بلڈنگیں بھی تھیں اور دفاتر پر مشتمل بڑی بڑی عمارتیں بھی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا جو تل ابیب کے مصروف ترین بازاروں میں سے گزر رہی تھی۔ 2-3 جگہوں پر یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی دیکھیں جن کے محرابی دروازوں کے اوپر 6 کونوں والا بڑا سا ستار بنا ہوا تھا۔ 6 کونوں والا بڑا سا ستارہ بنا ہوا تھا۔ سولمی کا جو پتہ مجھے دیا گیا تھا وہاں میں ٹیکسی سے اتر پڑا۔ اس کی نوادرات کی دکان کی پیشانی پر عبرانی الفاظ میں سولمی ہی لکھا تھا۔ شوکیسوں میں گلدان، ارکدان، چینی کی بڑی بڑی رکابیاں اور پرانی وضع کے موٹے موٹے منکوں والی مالائیں لٹک رہی تھیں۔ میں دکان کے شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دکان بے حد صاف ستھری اور چمکیلی تھی۔ باہر کی فضا کی نسبت اندر کی فضا میں خنکی تھی جس میں کسی پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ سولمی نے مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ایک بھاری جسم والی گول مٹول گوری چٹی خاتون مسکراتی اور عبرانی زبان میں خوش آمدید ڈیوڈ آرون کے الفاظ دہراتی میری جانب باہیں پھیلائے بڑی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی سولمی ہے، یعنی وہ عورت جو اسرائیلیوں کے قلب میں فلسطینی مجاہدین کے مفادات کی حفاظت کر رہی تھی۔ دکان میں کچھ یہودی گاہک موجود تھے جن کو سولمی کی 2 سیلز گرل نوادرات دکھا رہی تھی۔ انہوں نے بھی ایک بار گردنیں گھما کر دیکھا کہ سولمی اتنی گرمجوشی سے کس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ سولمی میرا ہاتھ پکڑے زور زور سے مصافحہ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سیلز گرل کی طرف دیکھا اور بازو اٹھا کر عبرانی میں کہا، لڑکیوں تم نے ڈیوڈ آرون کو نہیں پہچانا؟ ارے انہی کے ساتھ تم نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد لندن چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں۔ اب یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر اس نے کہکا لگا کر میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ڈیوڈ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہو۔ وہ مجھے کشاں کشاں اپنے آفس میں لے گئی جو دکان کے اندر ہی ایک طرف بنا ہوا تھا۔ اس نے شیشوں کے پردے چھوڑ دیے اور انٹرکام پر کسی کو کافی لانے کے لیے کہا۔ اب وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی جیسے مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے کوئی بات کہے بغیر میز کی دراز سے ایک نکرئی چھلا نکالا جس میں 2 بڑی اور ایک چھوٹی چابی لگی تھی۔ چھلے کے ساتھ پلاسٹک کا ایک 6 کونوں والا سٹار لٹک رہا تھا جس پر 301 کا نمبر لکھا تھا۔ گوریان کیولر اپارٹمنٹس میں یہ تمہارے فلیٹ کا نمبر اور چابی ہے۔ سارے معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ تم وہاں ڈیوڈ آرون یعنی سولمی کے چیف پارٹنر کی حیثیت سے رہائش اختیار کرو گے۔ میں شام کو تمہارے پاس آؤں گی۔ ایک دبلی پتلی کلین گرل ٹرے میں کافی کے 2 کپ رکھ کر لے آئی۔ سولمی نے ہلکا سا کہکا لگایا، ڈیوڈ تم تل ابیب میں کافی پی کر لندن کی کافی تو بھول ہی جاؤ گے۔ لڑکی چلی گئی تو سالمی نے ایک دم سے سنجیدہ ہو کر کہا، خبردار یہاں کسی لڑکی سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں کچھ معلوم نہیں کہ کس بیس میں کہاں سیکرٹ سروس کا ایجنٹ کام کر رہا ہے، اور فون پر مجھ سے انتہائی اشد ضرورت کے وقت بات کرنا۔ اب تم چلے جاؤ۔ سولمی نے ایک کارڈ پر مجھے گوریان اپارٹمنٹس کا پورا ایڈریس لکھ کر دیا۔ اسے جیب میں رکھ لو۔ ٹیکسی ڈرائیور سے گوریان انٹریکشن جانے کے لیے کہنا۔ یہ ایک چراہا ہوگا۔ یہاں پہنچتے ہی تمہیں دائیں جانب ایک 12 منزلہ ہائی رائنز عمارت نظر آئے گی۔ یہی گوریان کیولر اپارٹمنٹس ہے۔ سولمی نے کافی کے 2 گھونٹ بھرے سگریٹ سلگایا اور میرے کاندھے پر بڑی بے تکلفی سے ہاتھ مار کر بلند آواز میں بولی، ڈیوڈ آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ وہ مجھے چھوڑنے اپنی دکان کے دروازے تک آئی، پھر انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ میں فٹ پاتھ پر ایک طرف چلنے لگا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، فضا میں گرمی تھی، مگر چھتے ہوئے فٹ پاتھوں کی چھاؤں میں ٹھنڈک سی تھی۔ دکانیں جدید اور قدیم دونوں وضع کی تھی۔ نئے نئے ماڈل کی کاریں سڑک پر سے گزر رہی تھی۔
اسرائیلی لڑکیاں مغربی وضع کے لباس اور جینز اور ٹی شرٹوں میں ملبوس تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے سنہری بال چلتے میں اچھل رہے تھے۔ کئی دکانوں کے باہر آرام دہ کرسیوں پر میں نے بوڑھے یہودیوں کو دیکھا کہ پرانی وضع کی ٹوپیاں اور جبے پہنے تسبیح کا ورد کرتے ہوئے اونگ رہے تھے۔ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ کی دکانوں میں امریکی گانوں کی تیز آوازیں لے تال کے ساتھ گونج رہی تھی۔ کہیں کہیں پولیس کے کانسٹیبل بھی نظر پڑے۔ چوک میں مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ میں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے گوریان انٹریکشن چلنے کو کہا۔ یہ بات میں نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی۔ وہاں بھی چوک کو کسی ایسی سڑک کے نام سے انٹریکشن کے طور پر بولا جاتا تھا جو اس چوک کو ناٹ کر گزر رہی ہو۔ تل ابیب کے بازار یورپ کے بازاروں کی یاد دلا رہے تھے۔ لوگ صحت مند اور خوش شکل تھے۔ ان کی شکلوں سے خوشحالی ٹپک رہی تھی۔ عورتیں اور مرد یورپی لباس میں تھے۔ نوجوان ٹرکوں اور لڑکیوں نے چست جینز پہن رکھی تھی۔ کچھ لڑکیاں مجھے نیکروں میں بھی نظر آئیں۔ گوریان انٹریکشن وہاں سے دور نہیں تھا۔ گوریان اپارٹمنٹس کی 12 منزل عمارت ستارے کی طرح تکونی بنی ہوئی تھی۔ لابی کے آگے پارکنگ کی جگہ میں جدید ماڈل کی لمبی لمبی کاریں کھڑی تھی۔ میں ایلی ویٹر کے ذریعے تیسری منزل پر آ گیا۔ میرا اپارٹمنٹ اس منزل کے کوریڈ ورک کے شروع میں ہی تھا۔ یہ سنگل بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ فریج کھانے پینے کی چیزوں فوڈ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ روم کی کلوزٹ میں اپنا بریف کیس رکھ دیا، کافی کا ایک مگ بنایا اور صوفے پر بیٹھ کر سامنے دیوار پر لگی گھوڑے کی ایک روغنی تصویر کو تکنے لگا۔ اصل میں میرا ذہن اپنے پلان کے بارے میں بعض الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسرائیلی دارالحکومت میں تو پہنچ گیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اپنے ٹارگٹ یعنی سونیا کو کچھ اتا پتا معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے تل ابیب میں کس جگہ رکھا گیا ہے۔ ایک بات بالکل واضح تھی کہ پاکستانی لڑکی سونیا یہودی حکومت کے بعض سیاسی اور دور اثر مفادات کے پیش نظر ایک قیمتی سرمایہ تھی اور اسے ایسی جگہ رکھا گیا ہوگا جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ مجھے اسی جگہ پہنچنا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میں ریسیور اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہاں میرے آتے ہی یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اپنی خفیہ ایجنٹ سولمی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا تھا۔ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ مجھے بتا دیتی۔ اس کا فون نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے سادیہ کا خیال آیا، ہو سکتا ہے اس نے یروشلم سے مجھے فون کیا ہو، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ خفیہ ایجنٹ دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر یوں ایک دوسرے سے فون پر بات نہیں کیا کرتے۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی ضروری پیغام ہو، میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے کوئی نہ بولا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ دوسری طرف کسی نے ریسیور اٹھا رکھا ہے۔ مجھے ایک انسان کے باقاعدہ سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی چپ ہو گیا مگر فون بند نہ کیا۔ لائن بالکل صاف تھی۔ کوئی اسی شہر سے فون کر رہا تھا، مگر یہ کون تھا جو فون کی گھنٹی دینے کے بعد چپ ہو گیا تھا؟ اگر وہ میری موجودگی کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تو اسے میری جانب سے ہیلو کی آواز سنتے ہی فون بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ اس پراسرار شخص نے فون بند نہیں کیا۔ اس کے سانس لینے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ میں ہمتن گوش ہو کر اس کی آواز سن رہا تھا۔ پھر دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ 2 سیکنڈ توقف کے بعد میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ معاملہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گیا، کہیں اسرائیلی سیکرٹ سروس کو میری آمد کا علم تو نہیں ہو گیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سوچا سولمی سے فون پر بات کروں، مگر اب میرا فون کرنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ یقیناً میرا فون ٹیپ ہو رہا تھا۔ سولمی نے شام کو میرے فلیٹ میں آنے کو کہا تھا، مگر میں شام تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ پراسرار کال نے مجھے شک و شبے میں مطلع کر دیا تھا۔ میں بیڈ روم میں گیا، کلوزٹ کھول کر بریف کیس میں سے تمام ضروری چیزیں نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور فلیٹ کو تالا لگا کر ٹیکسی پکڑ کر سیدھا سولمی کی نوادرات کی دکان پر جا پہنچا۔ مجھے اتنی جلدی دکان پر دیکھ کر سولمی کو تعجب ہوا، لیکن فوراً مسکرانے لگی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے آفس میں لے گئی۔ آفس میں آتے ہی وہ شدید برہمی کے ساتھ بولی کہ مجھے یوں تھوڑی دیر کے بعد واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کر کے اسے پراسرار فون کال کے بارے میں بتایا تو اس کا گول چہرہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا اور آفس کے دروازے کی طرف گھورتی ہوئی کہنے لگی، تم اپنے فلیٹ پر جاؤ، جب تک میں اشارہ نہ دوں میری شاپ پر ہرگز مت آنا۔ وہ ہلکے ہلکے نکرئی ہنستی مجھے بازو سے تھامے آفس سے باہر نکلی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دکان میں سیل گرل اور 2 گاہک موجود تھے۔ دکان کے دروازے کے پاس آ کر اس نے سرگوشی میں کہا، شام کو تمہیں میرا خفیہ پیغام مل جائے گا۔ میں دکان سے نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ اب مجھے خواہ مخواہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں کسی کی نگاہوں میں ہوں۔ میرا گمان غلط نہیں تھا، کیونکہ جب میں اپنے فلیٹ میں پہنچا تو دیکھا کہ ہر شے وہاں سے ادھر ادھر تھی۔ کسی نے میری عدم موجودگی میں فلیٹ میں گھس کر ایک ایک شے کی تلاشی لی تھی۔ میرے بریف کیس میں سے میری جیلی کاروباری فائلیں، ٹی شرٹیں، ٹائیاں، پرفیوم کی شیشی اور دوسری چیزیں باہر بکھری پڑی تھی۔ بستر کا گدیلا بھی الٹ دیا گیا تھا۔
फ्रिज की भी एक एक शीशी को निकाल कर देखा गया था। मशरूब की दोनों बड़ी बोतलों को तोड़कर मशरूब सिंक में बहा दिया गया था। मैंने तजब्जब और तफिक्र के आलम में सारी चीज़ों को फिर से तरतीब से लगाया और कालीन पर कदमों के निशान देखने की कोशिश की, मगर कालीन पर जूतों के निशान कहाँ से आ सकते थे, जबकि तिल लबीब की किसी सड़क के फुटपाथ पर भी गर्द का जर्रा तक नहीं था। फिर कारपेट और किचन को जाते रनर दोनों का रंग नुस्वारी था। यह हकीकत खुलकर सामने आ गई थी कि यह काम यहाँ की सीक्रेट सर्विस का है। मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो चुका है और मेरा पीछा किया जा रहा है। अब किसी भी लम्हे मुझे गोली का निशाना बनाया जा सकता है। अगर दुश्मन ने अभी तक ऐसा नहीं किया था तो उसमें भी उनकी कोई खास मसलहत थी। शायद उसे किसी खास वक्त का इंतजार था। शायद वो मेरे साथ मुंसलिक पूरे सर्कल को पकड़ना चाहते थे। मेरे फ्लैट की अकबी खिड़कियां मेन रोड की तरफ खुलती थी। मैंने उस पर पर्दे खींच दिए। कभी कभी मैं थोड़ा सा पर्दा हटाकर सड़क और पार्किंग प्लेस में खड़ी कारों को एक नजर देख लेता। मुझे वहां कोई शख्स मशकूक हालत में खड़ा दिखाई नहीं दिया था। दोपहर के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने फ्रिज में से एक बर्गर निकाल कर खाया और कोक का डिब्बा लेकर सोफे पर बैठकर पीने लगा। फिर मैंने उठकर एक बार फिर बड़े गौर से दोनों कमरों की एक एक चीज, एक एक कोने का जायजा लिया। जो शख्स तलाशी लेने आया था उसने अपना वहां कोई मामूली सा निशान भी नहीं छोड़ा था। मैं सोफे पर टांगे फैलाकर नीम दराज हो गया और हालात ने जो नया रुख इख्तियार किया था उसके बारे में सोचने लगा। इसी तरह सोचते सोचते सूरज बुलंद इमारतों के पीछे गुरूब हो गया। मैंने उठकर पर्दे को जरा सा हिटाकर बाहर देखा। इमारतों और सड़क पर बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने भी अपने कमरे की एक बत्ती रोशन कर दी और सोफे पर बैठकर एक पुराने अबरानी फैशन मैगजीन के वर्क उलटने लगा। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजे के सुराख में से बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैं पीछे हटा तो देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लिफाफा अंदर खिसका दिया था। मैंने जल्दी से लिफाफा उठा लिया। बेडरूम में जाकर उसे खोला तो उसमें एक सफेद कागज पर कुछ लिखा था। मैंने उन्हें डी कोड किया तो ये तहरीर सामने आई। ठीक 9 बजे रात बिल्डिंग के सामान लाने ले जाने वाले दरवाजे से निकलकर अकबी स्विमिंग पूल की पिछली सड़क पर तुम्हें एक स्याह कार खड़ी मिलेगी, उसमें बैठ जाना। कागज के नीचे सोलमी का नाम लिखा हुआ था। मैंने उसी वक्त कागज के पुर्जे पुर्जे करके उसे कमोड में बहा दिया। घड़ी देखी, इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। जल्दी से क्लोजेट में से ब्रीफ केस निकाला और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। दुश्मन सामने हो तो इंसान अपना बचाव कर सकता है, लेकिन यहाँ दुश्मन घात में था। कोई पता नहीं था कि इसकी खुफिया आंख दीवार के किस सुराख में से इस वक्त भी मुझे देख रही हो। मैं उठकर किचन में आ गया। गैस ऑन करके केतली में पानी गर्म किया, काफी का मग बनाया और ड्राइंग रूम में आ बैठा और काफी पीने लगा। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजरता महसूस हो रहा था। सोलमी के पैगाम का मकसद मुझे वहां से खुफिया तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना ही हो सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि फोन की घंटी चीख उठी। मैं अपनी जगह से हिल सा गया। धड़कते दिल के साथ फोन को तकने लगा। घंटी मुसलसल बज रही थी। काफी का मग मेज पर रखा और ये सोचकर रिसीवर उठा लिया कि कहीं सोलमी का ही फोन ना हो, क्योंकि यह इमरजेंसी की हालत थी। मैंने रिसीवर कान से लगा लिया। इस बार मैंने जानबूझकर हेलो नहीं कहा था। दूसरी तरफ से किसी ने हेलो कहने की जरूरत महसूस ही नहीं की थी। उधर वही पूरी इसरार खामोशी छाई थी। सिर्फ टेलीफोन करने वाले या करने वाली के सांस लेने की आवाज इस खामोशी में डूबी हुई थी। ये उसी पुरस्रार शख्स का फोन था। सांस की आवाज बड़ी नॉर्मल थी। ये आवाज मुझे जानबूझकर सुनाई जा रही थी। इस समय यही अंदाजा लगा सका कि यह किसी दरमियाने सेहतमंद जिस्म वाले जवान आदमी का सांस है। इस बार पहली मर्तबा मुझे किसी कार के गुजरने की आवाज भी सुनाई दी। यह आवाज दूर से आई थी। इसका मतलब था कि मुझे किसी सुनसान शहरा पर लगे टेलीफोन बूथ से फोन किया जा रहा है, जिसका शीशे का दरवाजा बंद है। कार के गुजरने के साथ ही दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया। ये फोन ऐन उस वक्त आया जबकि मैं अपार्टमेंट से खुफिया तौर पर फरार होने वाला था। मुझे तशवीश लाहक हुई कि यकीनन इन्हें मेरे भागने का इल्म हो चुका है और हो सकता है कि मुझे मारने की कोशिश की जाए या मेरा पीछा किया जाए। ऐसी सूरत में मेरा वहां से फरार होकर दूसरी जगह जाकर छुपना बेकार जाता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। अजनबी मुल्क का अजनबी शहर था। अपने एजेंट की रहनुमाई के बगैर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था और अब तो मेरा पीछा भी किया जा रहा था। खामोशी से सोफे पर बैठा वक्त गुजारता रहा। जब मेरी घड़ी ने रात के 9 बजाए तो मैं धड़कते दिल के साथ उठा। एहतियातन मैंने जहरीला सिगार कोट की अंदरूनी जेब से निकालकर बाहर वाली जेब में रख लिया, जहां पहले ही से मेरा छोटा सा सिगरेट लाइटर मौजूद था। ब्रीफ केस उठाया और दरवाजे की गोल हथेली को आहिस्ता से घुमाया। कॉरिडोर में एक निगाह डाली। फ्लैटों के दरवाजों के दरमियान दूर तक नीम रोशन कॉरिडोर सुनसान थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हदायत के मुताबिक इस लिफ्ट की तरफ बढ़ा, जहां से लोग अपना सामान लाते ले जाते थे।
یہ ذرا خوشادہ لفٹ تھی، بٹن دبایا، نیچے سے گر گر کی آواز کے ساتھ لفٹ تیسری منزل پر آئی، دروازہ اپنے آپ کھلا، لفٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گیا، مقررہ وقفے کے بعد دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں نے لابی کا بٹن دبا دیا، لفٹ نیچے اترنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ خدا کرے کہ لابی کا لیکیج والا پورشن خالی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، یہاں فرش پر قالین نہیں بچھا تھا۔ لابی کا یہ عقبی دروازہ کشادہ تھا اور پریشر سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ سوئمنگ پول جس باغیچے میں تھا اس کے چھوٹے سے گیٹ پر ایک بلب روشن تھا۔ میں اپنے آپ کو سمیٹے فلیٹ کو آگے سے نیچے کھسکائے سوئمنگ پول کے پچھلے دروازے کی طرف چلا۔ میں جھاڑیوں کی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آگے گھاس کے کتے کی چھوٹی سی چڑھائی تھی۔ مجھے اوپر ریلی سڑکوں پر ایک چھوٹی سیاہ کار کھڑی دکھائی دی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا کار کے پاس آیا تو اندر بیٹھے ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ میں کار میں گھس گیا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کار کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ سڑک پر ایک طرف کو چل پڑی۔ اس کی رفتار تیز سے تیز ہونے لگی۔ سڑک سے ہٹ کر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کاٹیج نما مکان بنے تھے جن میں روشنیاں ہو رہی تھی۔ جو شخص کار چلا رہا تھا اس نے گول سی ٹوپی پہن رکھی تھی، جسم جیکٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں پچھلی سیٹ پر قدرے دھنس کر اس طرح بیٹھا تھا کہ مجھے پیچھے سے میرا سر دکھائی نہ دے۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ایک ہائی وے پر آ گئی۔ یہاں گاڑیاں تیز رفتاری سے آ جا رہی تھیں۔ ہائی وے پر کچھ دیر تک چلنے کے بعد میرے ڈرائیور نے اسے بائیں جانب دوسری لائن پر اتار دیا، پھر آخری لائن پر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بائیں طرف مڑنے والا ہے اور پھر 2-3 میل آگے جا کر کار بائیں جانب مڑ گئی۔ میں نے سر گھما کر شیشے میں سے پیچھے دیکھا تو کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ کار اس وقت اونچے اونچے درختوں کے درمیان ایک ویران سڑک پر دوڑے جا رہی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی بتیاں بجھا رکھی تھی۔ گاڑی ایک نشیب میں کچے راستے میں کینکریاں اڑاتی دوڑی جا رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ میں اچھل کر اگلی سیٹ کی پش سے جا ٹکرایا۔ ڈرائیور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اتر کر بھاگو۔ یہ کہتے ہی دروازہ کھول کر ڈرائیور باہر نکلا ہی تھا کہ تڑاکے کی آواز کے ساتھ ہی درختوں میں سے ایک گولی آ کر ڈرائیور کو لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔